ہم جتنی اپنی جغرافیے کی تحفظ کے اوپر ہماری کنسنٹریشن ہے، ہماری پریورٹی ہے، ہم جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، ہم نے کبھی اکانومی کو اپنی وہ پریورٹی نہیں بنایا. اور یہ وہ ریزن ہے انڈیا کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ ہر وقت جنگ کرنا نہیں ہے، وہ ایک ٹینشن کی کیفیت رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کنسٹرینٹ میں لایا جائے، اس کو کرپل کیا جائے، ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک جو ٹینشن ہے اس کو کریٹ کر کے اس کو برقرار رکھ کے. اور جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے کارگل کو دیکھا، کیونکہ میں چھوٹا سا تھا جب 71 کی وار ہوئی ہے، 65 کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. جو لوگوں کو روزمرہ کے ایشوز ہیں، جو لوگوں کو روز پرابلمز ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو پریورٹی نہیں بنائیں گے ایز ریاست، ایز حکمران طبقہ، ایز پولیٹیکل پارٹیز، ایز سول سوسائٹی، تو ہم لمبا عرصہ اس کیفیت میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہاں فوجی لحاظ سے ہم کر لیں گے، میزائلوں میں کر لیں گے، جہازوں میں کر لیں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم آج تک گزشتہ 15 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم $400 ارب کی اکانومی بن جائیں، ہماری جی ڈی پی $400 ارب پہ چلی جائے. ہم 380، 85، 90 پہ جاتے ہیں، پھر واپس 340 اور 45 اور 50 پہ آ جاتے ہیں. مین وائل انڈیا $450 ارب کی اکانومی سے $4.34 ٹریلین کی اکانومی بنا ہے. تو ہمیں اس کو جو ہمارا سارا معاملہ ہے، کیونکہ جنگ کی اگر اسٹریٹجی ہے، آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ملک ہے جو آپ کا دشمن ہے، تو آپ اکنامکلی اسٹرینگتھن ہوئے بغیر ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں. 1953-54 کے بعد جب ان کی کوریا کی وار میں ان کی آخری انوالومنٹ تھی، اس جنگ میں وہ انہوں نے انگیج کیا، مار کھائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کانسنٹریٹ کریں گے، ہم کسی ملٹری کانفلکٹ میں نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو ان کی اٹھان ہے 80s کے بعد، اور وہ سارا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے. اب امریکن اکانومی کا اگر آپ چائنا کی اکانومی سے کمپیریزن کریں تو امریکہ ڈکلائن میں ہے، اس لیے کہ وہ ہر 4-5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ لڑتا ہے. جو پیسہ اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دینے پہ خرچ ہونا چاہیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ آپ اگر جنگ پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر لازمی طور پہ آپ اکنامکلی آہستہ آہستہ ویک ہوتے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا آج امریکہ کو یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں، سیٹلائٹس میں یا اسپیس میں چیلنج کر رہا ہے. مطلب کوئی اکانومی کا ایسا سیکٹر نہیں ہے اس وقت دنیا میں جس میں چائنیز اکانومی ڈومینیٹ نہیں کرتی امریکہ کو. تو یہ اسٹریٹجی کے ساتھ کہ ہم جو ہے ہماری پریورٹی ہے کہ ہم نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. اگر اسی طرح کی ہماری جو پیشن ہے، اسی طرح کے ہمارے جذبات اپنی اکنامک ساورینٹی کے حوالے سے ہوں، ہم ہر 3 سال کے بعد بھیک مانگنے جاتے ہیں IMF کے پاس. ہم نے اپنی معیشت کو گزشتہ 30-40 سالوں سے IMF کے پاس جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے. ہم ان کی ذلت امیز ترین شرائط تسلیم کرتے ہیں کہ آپ گیس مہنگی کریں، آپ بجلی مہنگی کریں، آپ پانی مہنگا کریں، آپ فلاں پرائیویٹائز کریں، آپ یہ کریں. تو جو جغرافیکل ساورینٹی ہے اس کا براہ راست تعلق ہے آپ کی اکنامک ساورینٹی کے ساتھ. اگر وہ نہیں ہے تو آپ لمبا عرصہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیتی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو جنگ پورا سال 365 دن جاری رہتی ہے آپس میں، وہ غربت کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، وہ جو افلاس ہے اس کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اسکولوں، یونیورسٹیز، کالجز، یہ اس کے اوپر بھی مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی کمپیریزن کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، باقی دنیا کہاں کھڑی ہے. تو آپ صرف ہتھیاروں کی بنیاد پہ مسلسل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیولپ کرتے جائیں گے، کھڑے رہیں گے. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس سے بڑی دنیا کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ان کے پاس امریکہ سے زیادہ ایٹمی ہتھیار تھے، ان سے بڑی فوج تھی، سب کچھ تھا، ان کی اکانومی نے کولیپس کیا اور وہ کولیپس کیا. تو میرے خیال سے ایز اے تھنک ٹینک ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں جو بار بار ناکام ہوتی ہیں، ہمیں اس کے اوپر بھی کبھی بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کریں، اس کو بھی پریورٹی بنائیں، اور پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ انڈیا، امریکہ سارے ہم سے آ کے بات کریں کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. آپ فوجی لحاظ سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ.